جو رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے بھی حرام ہے، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی حرام ہے، مگر روزہ رکھ کر کے بھی انسان ان کاموں کو نہیں چھوڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ آپ کہیں گے کون سا کام ہے؟ یا کسی ماہر ڈاکٹر نے، وہ بھی غیر فاسق نے کہا ہو کہ اگر روزہ رکھو گے تو مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تب اسے رخصت ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہونے پر بعد میں رکھنا ہوگا۔ صرف بخار اور سردی میں چھوڑ دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ جسے طاقت لوٹنے کی امید بھی نہیں ہے، اسے بھی روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ ایک مسکین کا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے چکلا کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے۔ چاہتا ہوں آپ نے جس مقصد کے تحت یہ محفل سجائی ہے، ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں، اسی کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ قرآن کس انداز میں ہمیں سمجھا رہا ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ روزہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہاں ان کے طریقے الگ تھے، ان کے ایام الگ تھے، دن الگ تھے۔ رمضان کے روزے تنہا صرف اسی امت پر فرض ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ ہے کیا؟ آج ہم لوگوں کا مزاج تقریر سننے کا نہیں رہا، بچپنے میں مدرسہ جانے کا موقع نہیں ملتا، اگر مدرسہ جاتے بھی ہیں پڑھنے کے لیے تو قرآن شریف تک کی تعلیم دیکھ کر کے، اس کے بعد مدرسے کو خیر آباد کر دیتے ہیں۔ جب نہ سمجھ رہتے ہیں تو مدرسہ جاتے ہیں، جب سمجھ آتی ہے تو مدرسہ کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر نوجوان یا بوڑھا اس عمر کو پہنچ چکا ہے، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، مگر اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا ہے، اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کہ ہم نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔
جو کام انسان سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ کام اسے حاصل نہیں ہوگا. جس کام میں انسان من لگائے گا، دل لگائے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہی کام انسان کو حاصل ہوگا. تو اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے. تو روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ کہتے کس کو ہے؟ روزہ نام ہے عبادت کی نیت سے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا. کتنے چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا. کھانے، پینے، عمل زوجیت. کھانا تو سمجھتے ہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کچھ کھانا نہیں ہے. پینا بھی سمجھتے ہیں، پانی وغیرہ کوئی بھی چیز پینے کی چیز، مشروبات پینا نہیں ہے. اور عمل زوجیت. عمل زوجیت کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات دن میں قائم نہ کرنے کا. کسی نے کھا لیا، کسی نے پی لیا، یا شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اسے وہ قائم کر لیا دن میں یاد رہتے ہوئے، تو روزہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ کھانے، پینے اور عمل زوجیت 3 کام سے اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک روکے رکھنے کا نام روزہ ہے. تو اس میں بھوکا رہنا ہے، دن میں پیاسا رہنا ہے، عمل زوجیت سے باز رہنا ہے. تو جب اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تو انسان گھبرا سکتا تھا کہ دن بھر بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور اگر شوہر ہے تو بیوی سے دور رہنا ہے، بیوی ہے تو بیوی کو شوہر سے دور رہنا ہے. دور رہنے کا مطلب کہ گھر سے دور نہیں، دور رہنے کا مطلب کہ عمل زوجیت قائم نہیں کرنی ہے نا. تو انسان گھبرا سکتا ہے کہ اتنا بڑا کام، دن بھر بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اپنے بیوی سے اپنے آپ کو دور رکھنا بڑا مشکل کام ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کی تسکین کے لیے، تسکین قلب کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے، تم سے اگلوں پر بھی فرض ہوئے تھے. جب انسان یہ سمجھتا ہے یہ کام صرف ہمارے اوپر لازم نہیں، ہمارے اگلوں نے بھی کیا ہے، تو کام کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ جب ہمارے اگلوں پر روزے فرض ہوئے، اس نے روزے رکھ کر اللہ کا تقرب حاصل کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کا محبوب بن گیا، باوجود ہے کہ وہ بھی انسان تھے. تو ہم بھی اسی کی طرح انسان ہیں، ہم بھی یہ کام کر کے تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے. اچھا سوال، روزہ سمجھ گئے؟ روزہ کہتے کس کو ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے، پینے، عمل زوجیت سے اپنے آپ کو دور کر لینا، روک لینا عبادت کی نیت سے. صرف بھوکا رہنے سے کام نہیں چلے گا، عبادت کی نیت بھی ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات. اچھا دوسری بات، روزہ فرض کیوں ہوا؟ اللہ نے
روزہ فرض کیوں کیا؟ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اور بیوی سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، ہے نا؟ کچھ کام کرنا ہوا اس میں، کھانے سے دور، پینے سے دور، بیوی سے دور، اور بیوی ہے تو شوہر سے دور، ہے نا؟ کوئی عمل تو کیا نہیں. تو بھوکا رہنا کوئی عبادت؟ پیاسا رہنا کوئی عبادت ہے؟ بیوی سے دور رہنا کوئی عبادت ہے؟ تو پھر یہ روزہ فرض اللہ نے کیا کیوں ہے؟ بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے، پیاسا رہنا عبادت نہیں ہے، بیوی سے دور رہنا عبادت نہیں ہے. یہ عبادت اس لیے ہے کہ بھوکا رہنا یہ اللہ کا حکم ہے، پیاسا رہنا اللہ کا حکم ہے، بیوی سے دور رہنا یہ اللہ کا حکم ہے. ورنہ انسان اگر صرف دن میں نہیں 24 گھنٹہ بھوکا رہے، اللہ کا حکم سمجھ کر حکم کی تعمیل میں بھوکا نہ رہے، اپنی مرضی سے بھوکا رہے، صرف دن بھر نہیں 24 گھنٹہ بھوکا رہے تو ثواب نہیں ملے گا. دن بھر بھوکا رہتا ہے ثواب ملتا ہے، کیوں؟ تو بھوکا رہنے کی وجہ سے نہیں، پیاسے رہنے کی وجہ سے نہیں، ثواب اس لیے ملتا ہے کہ دن میں کھانے پینے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تو تعمیل حکم کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ فرض کیوں ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے لعلکم تتقون. روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. روزے سے پرہیزگاری آتی ہے، روزے سے پرہیزگاری آتی ہے، روزے سے انسان کے اندر تقوی آتا ہے. تقوی اللہ کی عظیم نعمت کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہیں گے تقوی روزے سے کیسے آتا ہے؟ تو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں. روزے میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک انسان اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے نا، پیاسا رکھتا ہے، اپنی بیوی سے دور رکھتا ہے. اچھا، رمضان سے پہلے، جیسے ابھی کا دن ہے، ابھی رمضان کا چاند نکلا نہیں ہے، یہی کام دن میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ابھی دن میں کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے نا؟ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے، دن میں پانی پینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. بیوی سے قربت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. غیر رمضان میں یہ تینوں چیزیں دن میں جائز ہے، رمضان میں یہی تینوں کام دن میں حرام ہو جاتا ہے. پھر رمضان کا مہینہ گزر جائے، پھر دن میں یہ کام جائز ہو جاتا ہے، کھانا پینا، عمل زوجیت، ہے کہ نہیں؟ تو رمضان سے پہلے یہ کام جائز، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد پھر یہ کام دن میں جائز، مگر رمضان کے مہینے میں تینوں کام دن میں حرام، ہے نا؟ اچھا، ایک آدمی روزے سے ہے، گھر کی تنہائی میں ہے، سارے گھر والے کشن گنج چلے گئے ہیں شہر گھومنے کے لیے، وہ تنہا ہے، گھر میں کوئی نہیں. فریج میں طرح طرح کے کھانے ہیں، انگور بھی ہے، سیب بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، بیدانہ بھی ہے، سارے کھانے کی سامان ہیں. وہ بھوکا بھی ہے، پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ پیاسا بھی ہے، گھر میں تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، سارے گھر والے گھر سے باہر ہیں. کیا وہ انسان کھاتا ہے؟ بولیے نا بھائی. نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتا ہے؟ اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ نے کھانے سے منع فرمایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دن میں انسان اس لیے نہیں کھاتا کہ اللہ نے اسے کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا، مگر بندہ مومن یہ جانتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے. تنہائی میں بھی بندے کا یہ عقیدہ ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے
میرا رب دیکھ رہا ہے، کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، رب دیکھ رہا ہے، پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اے انسان، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو چیزیں اللہ نے رمضان کے مہینے سے پہلے ہمارے لیے جائز رکھا، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد ہمارے لیے جائز کیا، انہی چیزوں کو اللہ نے رمضان کے دنوں میں ہمارے اوپر حرام کر دیا۔ ہم نے ان چیزوں کو تو چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں بھی حرام ہیں، رمضان کے مہینے سے پہلے بھی حرام ہے، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی حرام ہے، مگر روزہ رکھ کر کے بھی انسان ان کاموں کو نہیں چھوڑتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ آپ کہیں گے کون سا کام ہے؟ مثلا جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے مہینے سے پہلے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ حرام ہے؟ ناجائز ہے؟ حرام ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تب جھوٹ بولنا تب بھی حرام رہے گا۔ کسی کی غیبت کرنا رمضان کے مہینے سے پہلے حرام ہے، ابھی بھی حرام ہے، رمضان کا مہینہ گزر جائے گا پھر بھی حرام۔ تو یقیناً جو چیزیں رمضان کے مہینے سے پہلے کھانا پینا دن میں جائز تھی، ہے کہ نہیں، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ چیزیں دن میں جائز رہیں گی۔ رمضان میں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا، تو جو کام رمضان کے مہینے سے پہلے بھی حرام، رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی حرام، اور رمضان کے مہینے میں دن میں بھی حرام، رات میں بھی حرام، تو یقیناً رمضان میں اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے، اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب ہم کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے حرام کاموں کو بھی چھوڑنے کا عزم مصمم کر لے، کہ ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے، ماں باپ کو ستانا نہیں ہے، ماں باپ کو ستانا رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان کے بعد میں بھی حرام، بڑوں کی تحقیر کرنا، ذلیل کرنا بڑوں کو رمضان سے پہلے بھی حرام، رمضان کے بعد بھی حرام، تو یقیناً اس کی حرمت رمضان کے مہینے میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو عزم مصمم کریں تاکہ ہمارا روزہ مکمل روزہ ہو، اور اللہ نے اپنے مقدس کلام میں روزے کے فرض کرنے کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری انسان کے دل میں پیدا کرنا۔ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ ایام معدودات، اللہ کہتا ہے یہ گنتی کے دن ہے، یہ مت سمجھنا کہ پورا سال رمضان ہی رمضان ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، محض ایک مہینہ، صرف ایک مہینہ، کبھی یہ مہینہ 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی یہ مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو جو تم میں ان گنتی کے دنوں میں بیمار پڑ جائیں یا سفر میں چلے جائیں، انسان بیمار کبھی بھی پڑ سکتا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیمار نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ بیماری ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انسان سفر میں چلا جاتا ہے، اور بیماری سے کون سی بیماری مراد ہے؟ یہ نہیں کہ بخار آیا تو چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ سر میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑا سا درد ہوا، روزہ چھوڑ دیا، زکام ہو گیا، سردی تو روزہ چھوڑ دیا، گھٹنے میں تھوڑا سا درد ہو گیا، روزہ چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہو، بیمار کا مطلب کیا ہے؟ بیماری کتنی ہو؟ فرماتے ہیں مفسرین اکرام کہ بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کا تجربہ ہو کہ بیماری بڑھ جاتی ہے، یا بڑھنے کا اندیشہ ہو، یا کسی
हाजिक तबीब ने, माहिर डॉक्टर ने, वो भी गैर फासिक ने उनको कहा हो कि अगर रोजा रखोगे तो बीमारी बढ़ जाएगी, या जान जाने का अंदेशा हो, या देर से ठीक होने का खदशा हो, तो ऐसी सूरत में इंसान को रुखसत है। रुखसत है का मतलब कि रमजान के महीने में रोजा ना रख करके जब उसकी बीमारी ठीक हो जाए, रमजान के बाद जब बीमारी खत्म हो जाए या कम हो जाए, तब वो रोजा कज़ा रख ले। ये रुखसत है, इजाजत है। बस समझ में आ रही है? फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर, या तुम में से कोई सफर में हो। सफर से मुराद यहां से किशनगंज मार्केट गया हो? नहीं, 3 दिन की राह पर गया हो। पहले के जमाने में लोग ऊंट घोड़ा पर सफर करते थे। अब तो ऊंट घोड़े पर नहीं करते, अब हवाई जहाज पर करते हैं, है कि नहीं? ट्रेन पर करते हैं, 4 व्हीलर पर करते हैं। तो उसकी मिकदार 92 किलोमीटर। 92 किलोमीटर। इतने दूर अगर इंसान जाने का कसद किया हो, इरादा किया हो, और सुबह सादिक से पहले घर से निकला हो, तो उस इंसान के लिए रुखसत है। चाहे तो उस दिन वो रोजा न रखे, और जितने दिनों तक वो सफर में रहा रोजा ना रखे तो उन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। बाद में वो रोजा रख ले, कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि उनके रोजे अदा हो जाएंगे। अगर सफर में और बीमारी के हालत में, बहुत लोग समझते हैं कि सफर में रोजा रखना हराम है, ये बीमारी में रोजा रखना हराम है, ये गलतफहमी है। अगर बीमारी में भी रोजा रख ले तो उसके लिए बेहतर है, सवाब मिलेगा, है कि नहीं है? सफर में भी रोजा रख ले तो सवाब मिलेगा, ना रखे तो गुनाह नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर, तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और बीमारी की वजह से या सफर में दिक्कतों की वजह से वो रोजा ना रख सके, तो फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में उन गिनतियों को पूरी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वमन ततव्वा खैरन वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। अल्लाह फरमाता है, जो तुम में से रोजा रखने की इस्तिताअत ना रखे, रोजा रखने की इस्तिताअत का मतलब ताकत ना रखे, इतना कमजोर हो गया है कि अब रोजा नहीं रख सकता, और ताकत लौटने की उम्मीद भी नहीं है, हमेशा बीमार रहता है, या उम्र ज्यादा हो गई है, दिन ब दिन उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही है, घटती नहीं है। वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु, तुम में से जिसे रोजा रखने की इस्तिताअत ना हो, ताकत ना हो, फिद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो उस पर लाजिम है कि एक मिस्कीन को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिलाए। एक मिस्कीन का खाना दे। एक मिस्कीन का खाना क्या है? जो आप सदका फित्र अदा करते हैं वही है, उसकी मिकदार निस्फ सा गेहूं, या 1 सा जौ, या 1 सा खजूर, या छोहारा मुनक्का वगैरह, है कि नहीं है? अगर आप गेहूं में उसकी कीमत देखें तो हमारे जमाने में 55-60 रुपए पहुंचता है। जौ में देखेंगे उसकी कीमत तो 100-125 रुपए। उसी की कीमत अगर आप खजूर में देखेंगे तो खजूर कई कैटेगरी की आते हैं। किसी की कीमत ज्यादा है, किसी की कीमत दरमियानी है, किसी की कीमत अदना है। 100 रुपए किलो भी खजूर मिलता है, 400 और 600 रुपए वाला भी खजूर मिलता है। तो इंसान जैसा खुद खाता हो
اپنی حساب سے وہ اس کا فطرات ادا کرے، اس کا صدقہ ادا کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تم میں سے جسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی روزہ معاف نہیں ہے، پھر بھی معاف۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بخار ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیتا ہے، بعد میں رکھتا بھی نہیں ہے، تو بخار کی وجہ سے روزہ قضا کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، رکھنا ہی پڑے گا۔ میں نے ابھی کیا بتایا کہ بیماری سے مراد ایسی بیماری کہ اسے خود تجربہ ہو کہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو بیماری بڑھ جاتی ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے، وہ بھی غیر فاسق نے کہا ہو کہ اگر روزہ رکھو گے تو مرض بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ تب اسے رخصت ہے، نہ رکھنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہونے پر بعد میں رکھنا ہوگا۔ صرف بخار اور سردی میں چھوڑ دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ جسے طاقت لوٹنے کی امید بھی نہیں ہے اسے بھی روزہ معاف نہیں ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا دینا ہے، ایک مسکین کا فدیہ دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو جو زیادہ نیکی کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ اب ہر روزے کے بدلے میں ایک دن کا صدقہ ایک مسکین کو کھانا دینا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے مقدار بتایا کہ اگر وہ گیہوں سے ادا کرتا ہے تو نصف سا ہے، اس کی قیمت 55-60 روپے، جو سے ادا کرتا ہے تو 100-125 روپے، کھجور سے ادا کرتا ہے تو 150-200 سے لے کر 600 روپے تک، ہے کہ نہیں ہے؟ منقع سے ادا کرتا ہے تو یہی قیمت۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنی زیادہ صدقہ کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو نیکی زیادہ کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ایک بات کی اور وضاحت کر دو، یہ صدقہ فطر میں نے ابھی جو بتایا یہ روزہ نہ رکھنے کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی صدقہ فطر میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ ہر لوگ کرتے کیا ہیں؟ تقریباً ہمارے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں غریب ہے وہ بھی 50-55 روپے ادا کرتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ بھی اپنا صدقہ جو ہے 50-55 روپے ہی ادا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ کرتا ہے نا ہمارے علاقے میں، وہ 50-55 روپے ہی ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر کے تعلق سے میں نے بھی بتایا کہ اگر گیہوں سے ادا کرنا ہے تو نصف سا، 2 کلو 45 گرام، 2 کلو 45 گرام گیہوں کی قیمت کتنی ہے؟ وہی 55 روپے 60 روپے۔ اگر اسی کو آپ صدقہ فطر جو سے دیں گے، جو سے، تو ایک سا کا مطلب 4 کلو 90 گرام، 4 کلو 90 گرام۔ اب 4 کلو 90 گرام کی قیمت کتنی ہو گئی؟ یقیناً اس سے زیادہ ہے، تقریباً 150 روپے پہنچ جائے گی اس کی قیمت، ہے کہ نہیں؟ تو جو سے دینا چاہے وہ 150 روپے ادا کرے، جو گیہوں سے دینا چاہے وہ 55-60 روپے ادا کرے، اور اگر کوئی کھجور اور چھوارے سے دینا چاہے، منقع سے دینا چاہے، تو چھوارے کی قیمت، چھوارا کتنا روپے کلو ہے؟ 200 روپے کلو ہے جی، کوالٹی الگ الگ ہے، 200 ہی مان لیتے ہیں۔ اگر 200 روپے کی قیمت مان لیا جائے تو ایک سا کا مطلب 4 کلو 90 گرام، تو 4 دونا 800 روپے، اور 90 گرام کا 10 روپے، تو 800 روپے۔ تو جو کروڑ پتی ہیں وہ گیہوں سے ادا نہ کرے، وہ کوشش کرے کہ چھوارے سے ادا کرے، کوشش کرے کہ وہ منقع سے ادا کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی جتنی زیادہ وہ مقدار میں دے گا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو نیکی زیادہ کرے اسی کے لیے بہتر ہے۔ زیادہ صدقہ کرنے سے ثواب اسی کو ملے گا، اس لیے کوشش کرے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ،
اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے، روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ فرمان اللہ کا ہے، چاہے بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا قرآن کے روشنی میں کہ اللہ فرماتا ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ ایک مسکین کو صدقہ دے، ایک مسکین کا فدیہ ادا کرے۔ ہاں اس نے فدیہ ادا کر لیا، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، اس نے فدیہ ادا کر لیا کہ مسکین کو کھانا کھلا دیا دونوں ٹائم۔ بعد میں طاقت لوٹ آئی، امید نہیں تھی، طاقت لوٹ آئی، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں وہ صدقہ اس کے لیے اب کافی نہیں ہوگا بلکہ اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ بات سمجھے؟ اس کو روزہ رکھنا ہوگا، روزہ اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے روزے کی اہمیت کو سمجھے، اللہ نے روزہ فرض کیا ہے۔ ستاروں کی طرح یا الہی رکھ اسے روشن ستاروں کی طرح کر عطا اس کو بلندی بھی میناروں کی طرح کر عطا اس کو بلندی بھی میناروں کی طرح فیض کا دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں فیض کا دریا بہے اور علم کی موجیں اٹھیں حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح حکمتیں جاری ہوں یہاں سے آبشاروں کی طرح یا الہی رکھ اسے روشن ستاروں کی طرح کر عطا اس کو بلندی بھی میناروں کی طرح اس ادارے کو بنا دے علم کا کوہ گراں اس کی طرح اس ادارے کو بنا دے علم کا کوہ گراں یہ چمکتا ہی رہے بس چاند تاروں کی طرح علم کا بن جائے یہ ایک لہلہاتا سا چمن علم کا بن جائے یہ ایک لہلہاتا سا چمن دلکشی پھیلے یہاں سے لالہداروں کی طرح دلکشی پھیلے یہاں سے لالہداروں کی طرح یا الہی رکھ اسے روشن ستاروں کی طرح کر عطا اس کو بلندی بھی میناروں کی طرح اس کے ہر